یہ کسر کی جو داستان جو ہے اس کو کہتے ہیں بلتستان ورژن، جو بلتستان میں جو رائج ہے، باقی لداخ میں آگے پیچھے جگہوں پر تھوڑا تھوڑا بدل کر تبدیلی کے ساتھ واقعات بدل گئے ہیں، نام بدل گئے ہیں، کریکٹر بدل گئے ہیں۔ تو میں جو آپ کو جو کچھ کسر کے بارے میں بتاؤں گا وہ بلتستان ورژن کے حوالے سے بتاؤں گا جو ہماری داستان میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیسر اور لاؤں برومو کی شادی کیسے ہوئی۔ گو لاؤں برومو اور کیسر دونوں آسمانوں پر لیول میں دیوتاؤں کے ادھر دونوں سگے بہن بھائی تھے، لیکن جب بڑے دیوتا نے کیسر کو کہا، حکم دیا کہ تم جاؤ میول میں، انسانوں کی دنیا میں، اور یہ ظلم و بربریت اور یہ جو وہاں پھیل رہی ہے اور یہ لوگ بڑے تنگ ہیں، ان کو ان سے نجات دلواؤ۔ تو کیسر کو معلوم تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ دل سے آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ بڑے دیوتا کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے کچھ شرائط ایسے رکھ دیے۔ کیسر کا خیال تھا کہ میں یہ شرائط جو ہے وہ باپ کے سامنے رکھ دوں گا تو وہ نہیں مانے گا تو اسی بہانے سے شاید میری جان چھوٹ جائے۔ تو اس میں ایک شرط یہ تھا کہ میں اس شرط پہ جاؤں گا انسانوں کی دنیا میں اگر یہ میری بہن لاؤں برومو مجھے بطور بیوی کے وہاں دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا سخت وہ تھا، اور کیسر کو یقین تھا کہ باپ نہیں مانے گا تو بات وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے کیسر کے باپ نے مان لی یہ بات اور چتا بنوایا، اپنی جگہ پر چتا بنوایا، اس میں لاؤں برومو اور کیسر دونوں کو اس میں پھینکوایا، دونوں جل گئے۔ جب جل کر وہ خاکستر بن گئے، مٹی بن گئے، تو ان دونوں کی اس مٹی کو، لاش کی مٹی کو اس میول میں مختلف جگہوں پر پہاڑوں میں پھینکوا دیا، سپرے کروا دیا۔ تو وہ راکھ جو ہے ان کی ہمارے اس خطے میں مختلف پہاڑوں میں پھر گئی، اور جہاں وہ کہیں پہاڑوں پر، کہیں برف میں، کہیں جناب والی ہو گئی۔ اب انہی دنوں کیسر کا جو دنیا کا جو باپ تھا، انسانی دنیا میں جس نے باپ بننا تھا، وہ اور اس کی بیوی مم غوزہ وہ پہاڑوں میں پھر رہے تھے اپنے اس زمانے کے کسی اس میں شکار یا اور کسی جناب والے حوالے سے۔ تو ان دونوں کو پیاس لگی، نہیں وہ اس کو پیاس لگی، ممی غوزہ کو اس کو پیاس لگی، تو اس نے گلیشیر کے قریب کسی چھوٹے سے جناب علی گڑھے میں گلیشیر کا پانی آ کے پانی جمع ہوا تھا، اس سے اس نے چلو بھر کے پانی پیا۔ تو اس میں جناب علی کیسر کی راکھ پڑی ہوئی تھی، وہ اس پانی کے ساتھ ممی غوزہ کے پیٹ میں آ گیا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے علاقے میں ایک اور امیر آدمی تھا، وہ اور اس کی بیوی پہاڑوں میں پھر رہے تھے، وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، ان کو بھی پیاس لگی، اس کی عورت نے بھی جناب علی یہ گڑھے سے پانی پی لیا، گلیشیر واٹر کے گڑھے سے، اور اس میں لاؤں برومو کی راکھ تھی، وہ وہاں پر اس کے پیٹ میں لاؤں برومو حاملہ ہو گئی، اور پھر اپنا وقت ہونے کے بعد جناب علی یہ دونوں اپنی اپنی والدین میں جگہ میں پیدا ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں آسمانوں پر تو یہ دونوں سگے بہن بھائی تھے، دنیا میں کہیں بھی یہ چیز ہے کہ جب دو بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ ایک دفعہ مر جائے تو ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دنیا میں پیدا ہو گئے تو غیر انسانوں کی حیثیت سے ایک لڑکی کسی اور گھر میں، ایک لڑکا کسی اور گھر میں، ان کے آپس میں سوائے اس کے کہ دونوں انسان تھے اور کوئی رشتہ نہیں تھا، تو ان کی شادی جو ہے وہ جائز تھی۔ آپ سمجھ رہے نہیں ہوتا۔ خیر اس طرح جناب ہوتا رہا، اور کیسر کے اب میں یہ تھا، اس کو یہ بھی ایک دیا ہوا تھا حکمت کو، جب چاہتا انتہائی
بد شکل، گندے اور گونگے کی شکل میں وہ اپنے آپ کو بدل سکتا تھا، اور جب چاہتا تھا وہ اپنے اصل صورت میں آ سکتا تھا. اور کیسر اس لڑکپن میں زیادہ تر اس گونگے غلیظ انسان کی صورت میں ہوتا تھا، تو لوگ اس کو مذاق کرتے تھے. اور اس کو جناب عالی ہمارے اس داستانوں میں، ہماری زبان میں وہ پمچونگ تبتی زبان میں جوکر کو بولتے ہیں، جس کو دیکھ کر، جس کی باتوں سے، جس کی حرکتوں سے، جس کی شکل صورت سے ہمیں ہنسی آئے، جوکر. ہاں جی، اس طرح. تو پھر ایک وقت آیا، اس بڑے آدمی کی 7 بیٹیاں تھیں، 7 کے 7 جوان ہو گئی. تو اس نے ایک دن اعلان کروایا جی میں فلانا تاریخ کو اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ اس میں دے رہا ہوں، رشتوں میں دے رہا ہوں. تو جس کو جناب عالی شادی کرنا ہے وہ فلاں جناب عالی بڑے چہارہ پر سب آ جائیں. تو ادھر ادھر کے علاقے کے خود اسی جناب عالی کیسر کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اچھے خاصے اپنے مسلح ہو کر اچھے لباس میں وہ بھی آ کے پتھروں پر بیٹھ گئے. وہ امیر آدمی بھی آیا، بیوی بھی آئی، اس کی بیٹیاں بھی آ گئی. اور جناب عالی وہاں اس وقت کا جناب عالی طریقہ کار یہ تھا کہ ہر لڑکی اپنی باری پر اس چوپال میں چارہ میں اتر کر وہ ناچتی ہوئی، جتنے بھی کینڈیڈیٹس وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سب کو وہ دیکھتی جاتی تھی، اور جو اس کو پسند آئے، جس کے ساتھ اس کا شادی کرنے کا وہ ہو، وہ جا کے اس کے گود میں بیٹھ جاتی تھی. یہ تھا اس کا اعلان، فیصلہ. تو اس طرح اس کی 6 کے 6 بہنوں نے اپنی باری پر، ہاں جی، اپنی باری پر مطلب وہ ناچنے کے لیے اتری. ناچتے جی جو انہیں پسند تھا ان کے گود میں بیٹھتی گئی. یہ ایک طرح سے سوئمبر جسے کہتے ہیں ہندوستان کے اس میں وہ تھا. تو وہ آخر میں جناب علی روموں کی باری آئی. وہ اپنے بہنوں میں، بلکہ پورے علاقے میں، بلکہ پورے انسانوں کی دنیا میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ وہاں پر تھے. تو کیسر بھی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کسی ایک واقعے میں کیسر نے روموں کو بلیک میل کر کے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب سوئمبر ہوگے تم نے مجھے ہی مطلب سلیکٹ کرنا ہے، چننا ہے. اگر تم نے جنم نہیں کیا تو میں تمہارے یہ راز دنیا کو بتا دوں گا. تو وہ لڑکی ناچتے جناب علی وہ پھر رہی تھی. تو یہ ایک وہی گونگے اور جناب علی گندے غلیظ جوان لڑکی کی صورت میں اس چوپال کے ساتھ بڑا ایک چٹان تھا. چٹان کے اوپر جا کے بیٹھ گیا تاکہ وہ جب وہ ایکشن میں آئے گا تو سب دیکھیں گے، سب کو نظر آئے گا. جب اس نے دیکھا کیسر نے کہ بھئی یہ رومو ناچتے کسی جوان کی گود میں بیٹھنے والی ہے، اس نے اس چٹان سے اوہ کیا. تو سب نے ادھر دیکھا اور روموں نے بھی ادھر دیکھا. تو وہ غٹ پمچوں جو ہے وہ اس کو بیٹھا ہوا تھا. اس کو اپنا جناب عالی وہ یاد آیا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. وعدہ تو ایسے ہی کیا تھا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن ایک کمٹمنٹ تو تھی. وہ پھر ناچنے لگی. ناچتے جناب علی وہ پھر بیٹھنے لگی کسی اور کے گود میں. اس نے پھر وہاں سے اوہ کیا. تو روموں نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا. وہ پھر ناچنے لگی. تیسری دفعہ بھی اس طرح ہوا تو اس نے پھر اوہ کیا. تو جناب علی وہ کہا کہ اب اس نے جناب علی میری جان چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں 100 دفعہ بھی اگر اسی طرح گھومتی جاؤں تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا ہے، مجھے ذلیل کرنا ہے یہاں پر. تو وہ نا امید جیسی ہو کر، ڈس اپوائنٹ ہو کر وہ دوڑ کے گئی اور اس کے جناب علی سامنے جا کے گر گئی. وہ چونکہ چٹان پر بیٹھا ہوا تھا تو گوڑ میں بیٹھنے والی وہ ایک تو وہ مطلب مجبوری میں دوڑ کے گئی تھی. تو اس طرح جناب پھر لوگوں نے مطلب شور کیا، ڈور مار گیا کہ بھئی رومو جیسی حسین ترین لڑکی نے اس گندے غلیظ آدمی کو پسند کر کے اس کے پاس جا کے اس کو ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ہو گیا. ہونے کے بعد جناب علی پھر وہ اپنے گھر لے کے آیا.
اس زمانے کا یہی قانون تھا، یہی روایت تھی، اس طرح وہ دونوں میاں بیوی بن گئے۔